کامیاب انسانوں کی 7 عادتیں کیا ہیں؟ زندگی بدلنے والا ایک نظریہ۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی شخص کے بارے میں ایک رائے قائم کی ہو، لیکن چند لمحوں بعد کوئی حقیقت سامنے آئے اور آپ کی پوری سوچ بدل جائے؟ فرض کریں آپ ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے ہیں، اچانک چند بچے شور مچاتے ہوئے ادھر ادھر دوڑنے لگتے ہیں، لوگوں سے ٹکراتے ہیں، ماحول خراب کر دیتے ہیں، جبکہ ان کا باپ خاموشی سے ایک بینچ پر بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آپ کے دل میں غصہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے بچوں کو قابو کیوں نہیں کرتا؟ آخرکار آپ اس کے پاس جا کر شکایت کرتے ہیں۔ وہ آہستہ سے سر اٹھاتا ہے اور آپ کو کہتا ہے، معاف کیجیے گا، ہم ابھی اسپتال سے آ رہے ہیں، ان بچوں کی ماں 1 گھنٹہ پہلے انتقال کر گئی ہے، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ انہیں کیسے سنبھالوں۔ یہ ایک جملہ سنتے ہی سب کچھ بدل جاتا ہے، آپ کی سوچ بھی بدل جاتی ہے۔ جو بچے چند لمحے پہلے بدتمیز محسوس ہو رہے تھے، اچانک آپ کو بے حد معصوم دکھائی دینے لگتے ہیں۔ جس شخص پر آپ غصہ کر رہے تھے وہ اب ایک ٹوٹا ہوا انسان نظر آتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے اسٹیفن کووے پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں۔ ان کے مطابق ہم حقیقت کو نہیں دیکھتے بلکہ حقیقت کی اپنی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ ہر انسان کے ذہن میں ایک ایسا نقشہ موجود ہوتا ہے جو اس کے خاندان، معاشرے، تعلیم، مذہب، تجربات اور ماضی نے تشکیل دیا ہوتا ہے۔ ذہنی نقشہ دنیا کو دیکھنے کا ہمارا زاویہ بن جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنے اس ذہنی نقشے کو ہی حقیقت سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ نقشہ اور حقیقت دو مختلف چیزیں ہیں۔ اگر نقشہ غلط ہو تو انسان جتنی بھی محنت کر لے وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ پوری طاقت کے ساتھ غلط سمت میں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود کو بہتر بنانے کی اکثر کتابیں وقتی فائدہ تو دیتی ہیں، لیکن انسان کی زندگی مستقل طور پر نہیں بدل سکتی۔ وہ صرف ظاہری شخصیت کو سنوارنے کے طریقے سکھاتی ہیں، کس انداز میں بات کی جائے، کس طرح پر اعتماد نظر آیا جائے، لوگوں کو کیسے متاثر کیا جائے، لیکن کردار کو تبدیل نہیں کرتی کتابیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ اصل تبدیلی پرسنالٹی آپ کی شخصیت میں نہیں بلکہ آپ کے کردار میں پیدا ہوتی ہے۔ شخصیت ایک نقاب ہو سکتی ہے، مگر کردار انسان کی اصل حقیقت ہوتا ہے۔ وقتی طور پر آپ اپنے رویے کو بدل سکتے ہیں، مگر آخرکار آپ کا اصل کردار سامنے آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے کامیابی کی بنیاد تکنیکیں نہیں ہیں، کوئی ٹیکٹکس نہیں ہے، بلکہ آپ کی عادات ہوتی ہیں۔ انسان وہی بنتا ہے جو وہ بار بار کرتا ہے۔ ایک خیال ایک عمل کو جنم دیتا ہے، ایک عمل بار بار دہرایا جائے تو وہ عادت بن جاتا ہے، عادتیں مل کر کردار بناتی ہیں اور کردار انسان کی تقدیر لکھتا ہے۔ اس لیے اسٹیفن کووے کہتے ہیں کہ اگر قسمت بدلنی ہے تو پہلے اپنی عادتیں بدلنی ہوگی، لیکن عادات پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ مصنف کے مطابق ہر مضبوط عادت 3 ستونوں پر قائم ہوتی ہے۔ پہلا ستون علم ہے، یعنی آپ جانتے ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ دوسرا ستون مہارت ہے، یعنی آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ وہ کام کیسے کرنا ہے۔ اور تیسرا ستون خواہش ہے، یعنی آپ واقعی اسے کرنا چاہتے ہو۔ اگر ان 3 میں سے ایک بھی چیز غائب ہو جائے تو نئی عادات زیادہ دیر قائم نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر نصیحتیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ لوگ جان تو لیتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، مگر نہ ان کے پاس اس کی مہارت ہوتی ہے اور نہ ہی اندرونی خواہش۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مصنف نے 7 عادتوں کا پورا نظام پیش کیا ہے۔ یہ 7 عادتیں کسی فہرست کا نام نہیں بلکہ انسانی شخصیت کی بتدریج تعمیر کا ایک سفر ہے۔ انسان پیدائش کے وقت دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ بچپن میں اس کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ کوئی میری مدد کرے، کوئی میری ذمہ داری اٹھائے۔ جوانی میں خود مختار بنتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اپنی زندگی خود سنبھال سکتا ہوں۔ لیکن انسانی بلوغت کی آخری منزل خود مختاری نہیں بلکہ باہمی انحصار، جہاں انسان سمجھتا ہے کہ ہم مل کر کچھ کر سکتے ہیں، وہ اکیلے ممکن نہیں، وہ دوسروں پر انحصار شروع کر دیتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ کتاب کی پہلی 3 عادتیں انسان کو اپنی ذات پر قابو پانا سکھاتی ہیں، جبکہ اگلی 3 عادتیں دوسروں کے ساتھ کامیاب تعلقات قائم کرنے کا ہنر سکھاتی ہیں۔ آخری عادت انسان کو مسلسل اپنی شخصیت کی تجدید اور نشو و نما کی یاد دلاتی ہے، تاکہ کامیابی وقتی نہیں بلکہ مستقل بن جائے۔ لیکن یہ سفر ایک بنیادی سوال سے شروع ہوتا ہے: آخر انسان اپنی زندگی کا کنٹرول واپس کیسے حاصل کرے؟ اس سوال کا جواب ہی اس کتاب کی پہلی عادت ہے: اپنی زندگی کا کنٹرول واپس حاصل کرے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات ضرور آتے ہیں جب وہ اپنے حالات کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراتا ہے۔ کوئی اپنی ناکامی کا الزام حکومت پر ڈال دیتا ہے، کوئی اپنے والدین پر، کوئی دوستوں پر، کوئی قسمت کو کوستا ہے اور کوئی زمانے کو۔ آہستہ آہستہ یہ سوچ جو ہے اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے کہ میری زندگی کی باغ ڈور میرے ہاتھ میں نہیں بلکہ دوسروں کے فیصلوں میں ہے۔ یہی سوچ انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے مصنف 20ویں صدی کے عظیم ماہر نفسیات وکٹر فرینکل کی مثال دیتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی فوج نے انہیں گرفتار کر کے اذیت ناک حراستی کیمپوں میں بھیج دیا۔ ان سے ان کا گھر چھین لیا گیا، آزادی چھین لی گئی، یہاں تک کہ ان کی اہلیہ بھی انہی کیمپوں میں جان کی بازی ہار گئیں۔ ایسے ماحول میں انسان کے پاس بچتا ہی کیا ہے؟ لیکن انہی اذیتوں کے درمیان فرینکل نے ایک ایسا راز دریافت کیا جس نے انہیں دنیا کے عظیم ترین مفکرین میں شامل کر دیا۔ انہوں نے لکھا کہ ظالم میرا جسم قید کر سکتے ہیں، میری آزادی چھین سکتے ہیں، مجھے بھوکا رکھ سکتے ہیں، مگر ایک چیز ان کے اختیار میں کبھی نہیں آ سکتی، اور وہ ہے میرا رد عمل۔ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ شاید میرے اختیار میں نہ ہو، لیکن میں اس کا جواب کیسے دوں گا یہ فیصلہ ہمیشہ میرا اپنا ہوگا۔ یہی انسانی آزادی کی اصل بنیاد ہے۔ ہر واقعے اور ہر رد عمل کے درمیان چند لمحوں کا ایک مختصر سا وقفہ موجود ہوتا ہے۔ یہی وقفہ ہماری شخصیت، ہمارے کردار اور ہماری تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے۔ جو لوگ اس وقفے کو شعوری طور پر استعمال کرتے ہیں وہ اپنی زندگی خود بناتے ہیں، اور جو جذبات کے بہاؤ میں فوراً رد عمل ظاہر کر دیتے ہیں وہ ہمیشہ حالات کے غلام بنے رہتے ہیں۔ اس کیفیت کو مصنف پرو ایکٹیو ہونا کہتے ہیں۔ پرو ایکٹیو انسان یہ نہیں کہتا کہ لوگ مجھے غصہ دلاتے ہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے غصہ کرنے کا انتخاب کیا ہے، یعنی میں خود غصہ کر رہا ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ کہتا ہے میں نے یہ راستہ اختیار نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں جملوں میں فرق صرف الفاظ کا نہیں بلکہ پوری شخصیت کا ہے۔ پہلا انسان اپنی زندگی کا اختیار دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے، جبکہ دوسرا اپنی تقدیر کی ذمہ داری خود قبول کرتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے پرو ایکٹیو ہیں تو صرف اپنی گفتگو پر غور کریں۔ اگر آپ کی زبان پر اکثر یہ جملے رہتے کہ میری قسمت خراب ہے، اگر حالات بہتر ہوتے تو میں کامیاب ہو جاتا، لوگ مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتے، تو سمجھ لیجئے آپ نے اپنی طاقت دوسروں کے حوالے کر دی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ میں بہتر فیصلے کر سکتا ہوں، اچھے فیصلے کر سکتا ہوں، میں اپنی عادتیں بدل سکتا ہوں، میں اپنی غلطیوں کی ذمہ داری لیتا ہوں، تو آپ نے اپنی زندگی کا کنٹرول واپس حاصل کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہی پہلا قدم ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں 2 دائرے ہوتے ہیں۔ پہلا دائرہ تشویش، سرکل آف کنسرن، جس میں دنیا بھر کے مسائل شامل ہوتے ہیں۔ اس دائرے میں مہنگائی، عالمی سیاست، حکومتیں، موسم، دوسرے لوگوں کی رائے، سوشل میڈیا، کرکٹ کا میچ یا وہ خبریں جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ دوسرا دائرہ اثر و رسوخ، سرکل آف انفلوئنس کا ہوتا ہے، جس میں صرف وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جنہیں ہم واقعی بدل سکتے ہیں: اپنی سوچ، اپنا رویہ، اپنی زبان، اپنی محنت، اپنی صحت، اپنا مطالعہ، اپنے فیصلے اور دوسروں کے ساتھ اپنا برتاؤ رویہ۔ ناکام لوگ اپنی ساری توانائی پہلے دائرے میں ضائع کرتے رہتے ہیں۔ وہ شکایت کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، لیکن ان کی اپنی زندگی میں کچھ نہیں بدلتا۔ اس کے برعکس کامیاب لوگ اپنی توجہ صرف اس دائرے میں رکھتے ہیں جس میں پر ان کا اختیار ہوتا ہے، اور روزانہ چھوٹے چھوٹے فیصلے کرتے ہیں، اپنی عادتیں بہتر بناتے ہیں، اپنی کمزوریاں دور کرتے ہیں،
اور آہستہ آہستہ ان کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ مسئلہ کہیں باہر ہے تو سمجھ لیجئے کہ اصل مسئلہ یہی سوچ ہے۔ یہ سننے میں آسان مگر عمل میں انتہائی مشکل اصول ہے، کیونکہ ہماری ثقافت دوسروں کو قصوروار ٹھہرانا سکھاتی ہے، لیکن حقیقی کامیابی اس دن شروع ہوتی ہے جب انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے میری زندگی کی ذمہ داری میری اپنی ہے، دوسروں کی نہیں۔ منزل کا تعین کیے بغیر سفر بے معنی ہے۔ پہلی عادت انسان کو اپنی زندگی کا اختیار واپس دلاتی ہے، لیکن صرف اختیار حاصل کر لینا کافی نہیں۔ اگر منزل ہی معلوم نہ ہو تو بہترین ڈرائیور بھی غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ اس لیے مصنف اسٹیفن کووے دوسری عادت کا آغاز ایک چونکا دینے والی مثال سے کرتے ہیں اور سوال سے کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے آپ اپنی ہی تدفین میں شریک ہیں، یعنی آپ مر چکے ہیں، آپ کو دفن کیا جا رہا ہے، حال لوگوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کے اہل خانہ، دوست اور ساتھی ایک ایک کر کے آپ کے بارے میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہیں؟ کیا وہ یہ کہیں کہ آپ نے بہت دولت کمائی، یا یہ کہ آپ ایک با کردار، دیانتدار، مہربان اور بہت اچھے قابل اعتماد انسان تھے؟ کیا کہیں وہ؟ آپ کے ذہن میں اس وقت جو تصویر بنی ہے وہی آپ کی اصل زندگی کا مقصد ہے۔ بدقسمتی سے اکثر لوگ پوری زندگی اس مقصد کو کبھی واضح ہی نہیں کرتے۔ وہ روزمرہ کے کاموں میں اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ وہ برسوں بعد احساس ہوتا ہے کہ وہ پوری عمر ایسی سیڑھی چڑھتے رہے جو غلط دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس لیے کامیاب انسان پہلے اپنی منزل طے کرتا ہے، پھر سفر شروع کرتا ہے۔ اپنے لیے ایک ذاتی مشن طے کیجئے، خود سے پوچھیں میں کیسا انسان بننا چاہتا ہوں، میں دنیا میں کیا مثبت اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب ان سوالوں کے جواب واضح ہو جائے تو ہر فیصلہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر ہر قدم سے پہلے صرف ایک سوال پوچھا ہوتا ہے، کیا یہ فیصلہ مجھے اپنی منزل کے قریب لے جا رہا ہے یا اس سے دور؟ یہی سوال انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ اہم کام پہلے، باقی سب بعد میں۔ جی ہاں، انسان کی زندگی کا ایک عجیب المیہ یہ ہے کہ وہ دن بھر مصروف رہتا ہے، مگر رات کو سونے سے پہلے اسے محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکا جو واقعی اس کی زندگی بدل سکتا۔ مصروفیت اور کامیابی کو اکثر ایک ہی چیز سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کا بیشتر لوگ اپنی زندگی ان کاموں میں گزار دیتے ہیں جو فوری تو ہوتے ہیں مگر ضروری نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس جو کام واقعی ان کی قسمت بدل سکتے ہیں وہ ہمیشہ کل پر ٹالتے رہتے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھا جانے کے لیے وہ ایک پرانی حکایت بیان کرتے ہیں۔ ایک لکڑہارا صبح سے شام تک درخت کاٹنے میں مصروف تھا۔ گھنٹوں گزر گئے مگر درخت بامشکل کٹ رہا تھا۔ ایک مسافر نے قریب آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ کلہاڑی کی دھار تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اس نے مشورہ دیا چند منٹ رک کر کلہاڑی کی دھار تیز کر لو، پھر کام بہت آسان ہو جائے گا۔ لکڑہارے نے پسینہ پوچھتے ہوئے جواب دیا میرے پاس وقت نہیں، میں درخت کاٹنے میں بہت مصروف ہوں، میں کلہاڑی تیز نہیں کر سکتا۔ یہی کہانی دراصل ہماری زندگی کی تصویر ہے۔ ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ خود کو بہتر بنانے، نئی چیزیں سیکھنے، اپنی صحت سنبھالنے اور اپنے خاندان کو وقت دینے کے لیے بھی فرصت نہیں نکال پاتے۔ یوں ہم مسلسل محنت تو کرتے ہیں لیکن ہماری محنت کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اپنے تمام کاموں کو 4 خانوں میں تقسیم کر دیجئے۔ پہلا خانہ ان کاموں کا ہے جو اہم بھی ہیں اور فوری بھی، مثلا بیماری، ہنگامی حالات، ضروری ڈیڈ لائنز، یہ ایسے بحران جنہیں فوری حل کرنا ناگزیر ہو۔ زندگی میں ایسے کام آتے رہتے ہیں اور ان سے فرار ممکن نہیں۔ دوسرا خانہ ان کاموں کا ہے جو اہم تو ہیں مگر فوری نہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل کامیابی جنم لیتی ہے۔ اپنی تعلیم میں، سیکھنے میں اضافہ کرنا، اچھی کتابیں پڑھنا، ورزش کرنا، مستقبل کی منصوبہ بندی، خاندان کے ساتھ، فیملی کے ساتھ وقت گزارنا، نئی مہارتیں سیکھنا، اسکل، اور اپنے کردار کو بہتر بنانا، یہ سب اسی خانے میں آتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہی وہ کام ہے جنہیں ہم اکثر یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں، بعد میں کر لیں گے۔ تیسرا خانہ ان کاموں کا ہے جو فوری تو محسوس ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں اہم نہیں ہوتے۔ بار بار آنے والی فون کالیں،
ہر پیغام کا فوراً جواب دینا، واٹس ایپ کے میسج، غیر ضروری میٹنگ، دوسروں کے ایسے مطالبات جن کا ہماری زندگی کے مقصد سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب اسی خانے کی مثالیں ہیں۔ چوتھا اور آخری خانہ ان سرگرمیوں کا ہے جو نہ اہم ہے اور نہ فوری۔ گھنٹوں بلا مقصد سوشل میڈیا سکرول کرنا، فضول ویڈیوز دیکھتے رہنا یا ایسی تفریح میں ڈوب جانا جو ذہن کو تازگی دینے کے بجائے وقت ضائع کرے۔ کامیاب اور عام انسان کے درمیان سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ کامیاب لوگ اپنی زیادہ تر توانائی دوسرے خانے پر صرف کرتے ہیں، جبکہ عام لوگ پہلے، تیسرے اور چوتھے خانے میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ وقت کی کمی نہیں بلکہ ترجیحات کی کمی ہے۔ ہر انسان کے پاس دن کے صرف 24 گھنٹے ہیں۔ انہی 24 گھنٹوں میں کچھ لوگ تاریخ رقم کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ صرف شکایت کرتے رہ جاتے ہیں۔ فرق صرف اس بات کا ہے کون اپنے وقت کا اس کو با مقصد اور مقصد کے مطابق استعمال کرتا ہے، ضائع نہیں کرتا۔ ایک مضبوط قوت ارادی درکار ہوتی ہے فیصلوں کے لیے۔ انسان کو یہ ہمت پیدا کرنی پڑتی ہے کہ وہ ہر اس کام کو نہیں کہہ سکے جو اسے اس کے اصل مقصد سے دور لے جا رہا ہو۔ آج کا انسان دوسروں کی ترجیحات پوری کرتے کرتے اپنی زندگی کی ترجیحات بھول جاتا ہے۔ ایک پیغام آیا تو فوراً جواب دینا ضروری سمجھا، کسی نے بلا لیا تو اپنا اہم کام چھوڑ دیا، موبائل کے ایک میسج نے پوری توجہ بکھیر دی۔ نتیجہ یہ کہ دن ختم ہو جاتا ہے مگر اصل مقصد وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ جس شخص کے سامنے اپنی زندگی کا واضح مشن موجود ہو اس کے لیے نہیں کہنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر دعوت قبول کرنا، ہر درخواست مان لینا اور ہر مصروفیت اختیار کرنا کامیابی نہیں بلکہ بعض اوقات اپنی منزل سے بھٹک جانے کا نام ہے۔ اس لیے روزانہ کی منصوبہ بندی کے بجائے ہفتہ وار منصوبہ بندی کریں۔ ہفتے کے آغاز میں سب سے پہلے اپنے مختلف کرداروں پر غور کریں۔ آپ ایک باپ بھی ہیں، ایک شوہر بھی، ایک دوست بھی، ایک پیشہ ور بھی اور شاید ایک طالب علم بھی۔ پھر ہر کردار کے لیے 2 یا 3 ایسے اہم اہداف طے کریں جو آپ کی زندگی کو واقعی آگے بڑھا سکیں۔ اس کے بعد اپنے کیلنڈر میں سب سے پہلے انہی کاموں کے لیے وقت مختص کریں، باقی کام بعد میں آئیں۔ کامیابی کے راز زیادہ کام کرنا نہیں بلکہ صحیح درست کام کرنا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں انسان اپنی ذاتی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول کر لی، اپنی منزل بھی طے کر لی اور اب اپنی روزمرہ زندگی کو اسی منزل کے مطابق ترتیب دینا بھی سیکھ لیا۔ لیکن انسان اکیلا نہیں جیتا، اس کی زندگی خاندان، دوستوں، ساتھیوں اور معاشرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا ہنر نہ سیکھ سکے تو اس کی ذاتی کامیابی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ کامیابی وہ نہیں جس میں صرف آپ جیتیں بلکہ وہ ہے جس میں سب جیتیں۔ ہماری پوری زندگی مقابلے کے ماحول میں گزرتی ہے۔ بچپن میں اسکول ہمیں سکھاتا ہے کہ کلاس میں صرف ایک طالب علم پہلی پوزیشن حاصل کرے گا۔ کھیل کے میدان میں ایک ٹیم جیتتی ہے، دوسری ہار جاتی ہے۔ ملازمت کے انٹرویو میں ایک امیدوار منتخب ہوتا ہے اور باقی سب مسترد ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہمارے ذہن میں یہ تصور بیٹھ جاتا ہے کہ دنیا میں کامیابی ایک محدود خزانہ ہے۔ اگر دوسرا شخص آگے نکل گیا تو ہمارے حصے میں کچھ کم آئے گا یا ہم ناکام ہو جائیں گے۔ یہی سوچ انسان کی سب سے بڑی ذہنی قید ہے۔ دنیا کے اکثر تنازعات، خاندانی جھگڑے، کاروباری اختلافات اور حتیٰ کہ بین الاقوامی کشیدگیاں بھی اسی سوچ کا نتیجہ ہیں۔ اگر میں جیتوں گا تو دوسرے کو ہارنا ہی پڑے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کامیابی کوئی ایسا کیک نہیں جس کے ٹکڑے محدود ہوں۔ اگر ایک شخص زیادہ لے لے تو دوسرے کے لیے کچھ نہ بچے۔ زندگی میں بے شمار مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں 2 افراد، 2 ادارے، بلکہ 2 قومیں بھی ایک ساتھ کامیاب ہو سکتی ہیں۔ اسی سوچ کو ون ون یعنی سب کی کامیابی سب کی جیت کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس پہلے سوچ کو وہ ذہن یا سوچ کی کمی کا نام دیتے ہیں، یعنی کسی ایک کی جیت اور کسی ایک کی ناکامی۔ یہ وہ ذہنیت ہے جس میں دوسروں کی کامیابی انسان کو اپنی ناکامی محسوس ہوتی ہے۔ کسی ساتھی کو ترقی ملے تو دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ کسی دوست کا کاروبار ترقی کرے تو خوش ہونے کے بجائے بے چینی محسوس ہوتی ہے۔
کسی دوسرے کی تعریف سن کر انسان کے اندر ایک انجانا خوف جاگ اٹھتا ہے کہ شاید اب میری اہمیت کم ہو جائے گی۔ ایسی سوچ رکھنے والا انسان کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ہر شخص کو اپنا حریف، مخالف سمجھتا ہے۔ اس کے برعکس فراوانی کی ذہن، ابڈنس مینٹلٹی رکھنے والا شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں مواقع کی کمی نہیں۔ اگر ایک شخص کامیاب ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کے لیے راستے بند ہو گئے ہیں، بلکہ اکثر اوقات دوسروں کی کامیابی نئے مواقع پیدا کرتی ہے۔ یہ سوچ انسان کو حسد سے نکال کر تعاون کی طرف لے جاتی ہے۔ لوگوں کے درمیان تعلقات عموماً 4 انداز اختیار کر لیتے ہیں۔ پہلا انداز، میں جیتوں تم ہارو۔ یہ ایسے لوگوں پر بحث، ہر کاروبار، ہر چیز پر بحث اور ہر تعلق میں صرف اپنی کامیابی دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں اگر سامنے والا نقصان اٹھا لے تو بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا انداز، میں ہار جاؤں تم جیت جاؤ کا ہے۔ ایسے لوگ ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں اپنی خواہشات، اپنے حقوق اور اپنی عزت نفس قربان کر دیتے ہیں۔ بظاہر یہ عاجزی معلوم ہوتی ہے، لیکن اکثر اس کے پیچھے خود اعتمادی کی کمی اور اختلاف سے خوف چھپا ہوتا ہے۔ تیسرا انداز، میں بھی ہاروں تم بھی ہارو کا ہے۔ یہ سب سے خطرناک ذہنیت ہے۔ جب بعض لوگ انتقام میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اگر انہیں خود بھی نقصان اٹھانا پڑے تو بھی وہ چاہتے ہیں کہ دوسرا شخص کامیاب نہ ہونے پائے۔ طلاق کے مقدمات، لڑائیاں، سیاسی دشمنیاں اور بعض کاروباری تنازعات اسی سوچ کی مثال ہیں۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ ایک چوتھا راستہ بھی، اور وہ ہے ہم دونوں جیتے، ون ون پوزیشن۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر اختلاف میں کسی نہ کسی طرح سمجھوتا کر لیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا حل تلاش کیا جائے جس سے دونوں فریق مطمئن ہوں۔ اگر ایسا حل ممکن نہ ہو تو بعض اوقات کسی معاہدے سے انکار کر دینا ایک خراب معاہدہ کرنے سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ اسٹیفن کووے مصنف کا مشہور اصول ہے، نو ڈیل از بیٹر دین اے بیڈ ڈیل، یعنی خراب معاہدے سے بہتر ہے کہ کوئی معاہدہ ہی نہ کیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی کامیابی ممکن کیسے ہوتی ہے؟ اس کے لیے 2 صفات کا، کوالٹیز کا ایک ساتھ موجود ہونا ضروری ہے۔ پہلی صفت جرأت ہے، یعنی انسان اپنے اصولوں اور جائز حقوق پر قائم رہے۔ دوسری صفت احترام ہے، یعنی وہ دوسرے انسان کی ضروریات اور احساسات کو بھی اتنی ہی اہمیت دے۔ اگر جرأت تو ہو مگر احترام نہ ہو تو انسان جارح بن جاتا ہے، جارحیت، دوسروں پر تنگ کرنے والا۔ اگر احترام ہو مگر جرأت نہ ہو تو انسان ہر جگہ دب جاتا ہے۔ حقیقی کامیابی انہی دونوں صفات کے حسین امتزاج سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بنیادی چیز جو بہت ضروری ہے، اور وہ اعتماد، کانفیڈنس۔ مصنف اسٹیفن کووے اعتماد کو ایک نہایت خوبصورت مثال سے سمجھاتے ہیں۔ ہر تعلق ایک جذباتی بینک اکاؤنٹ کی طرح ہوتا ہے۔ جب آپ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، کسی کی عزت کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، وقت پر معذرت کر لیتے ہیں یا کسی کی بات پوری توجہ سے سنتے ہیں تو گویا آپ اس اکاؤنٹ میں رقم جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ توڑتے ہیں، دوسروں کو نظر انداز کرتے ہیں یا صرف اپنے مفاد کی فکر کرتے ہیں تو گویا اس اکاؤنٹ میں رقم نکال رہے ہوتے ہیں۔ اگر اکاؤنٹ بھرپور ہو تو معمولی غلطیاں بھی معاف ہو جاتی ہیں، کیونکہ لوگوں کو آپ کی نیت پر اعتماد ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ اکاؤنٹ خالی ہو جائے تو پھر یہ بات شک کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ ہر ایک چھوٹی سی لغزش بھی بڑے بحران میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ آپ دوسروں کے رویے پر مکمل اختیار نہیں رکھتے، لیکن آپ اس بات پر ضرور اختیار رکھتے ہیں کہ آپ اپنے جذباتی بینک اکاؤنٹ میں روزانہ کتنی جمع پونجی ڈال رہے ہیں۔ یہی اصل رسوخ ہے، یہی اصل اثر و رسوخ ہے۔ آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ون ون صرف ایک کاروباری حکمت عملی نہیں بلکہ ایک اخلاقی فلسفہ ہے۔ یہ انسان کو خود غرضی سے نکال کر تعاون، اعتماد اور مشترکہ ترقی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال ابھی باقی ہے۔ اگر ہمیں دوسروں کے ساتھ مشترکہ کامیابی حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان کی بات سمجھنا بھی تو آئے۔ بدقسمتی سے آج ہر شخص بولنا چاہتا ہے مگر سننے والا کوئی نہیں۔ اس لیے اسٹیفن کووے کی 5ویں عادت صرف ایک جملے میں سمٹ جاتی ہے، پہلے سمجھنے کی کوشش کرو،
پھر اپنی بات سمجھاؤ۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا وہ دولت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، طاقت چاہتا ہے؟ ان سب سے پہلے انسان کی ایک بنیادی خواہش ہوتی ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے جذبات، اس کی خواہشات، اس کی تکلیف، اس کی سوچ اور اس کے نقطہ نظر کو واقعی سمجھے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ تقریباً ہر انسان خود تو سمجھنا چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے، مگر وہ دوسروں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دنیا کے اکثر اختلافات علم کی کمی سے نہیں بلکہ سننے کی کمی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جی ہاں، فرض کریں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ ابھی اپنی بیماری کی تفصیل بتانا ہی شروع نہیں کرتے، اسے کچھ بتاتے ہی نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر فوراً نسخہ لکھ کر آپ کے ہاتھ میں تھما دیتا اور کہتا ہے یہ دوائیں لے لیجئے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ یقیناً حیران ہو کر کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ نے تو میری بات ہی پوری نہیں سنی، مجھے چیک بھی نہیں کیا، معائنہ نہیں کیا، پھر علاج کیسے تجویز کر دیا، یہ دوائیاں کون سی لکھ دی؟ اگر کوئی ڈاکٹر ایسا کرے تو شاید ہم اسے نالائق یا نااہل سمجھے۔ روزمرہ زندگی میں ہم خود یہی غلطی بار بار دہراتے ہیں۔ کوئی دوست اپنا مسئلہ بیان کرنا شروع کرتا ہے تو ہم اس کی پوری بات سننے سے پہلے ہی مشورہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بیوی یا شوہر اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں تو ہم فوراً اپنی صفائیاں پیش کرنے لگتے ہیں۔ اولاد کو شکایت کرے تو ہم اس کے جذبات سمجھے بغیر نصیحتوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ گویا ہم ایسے ڈاکٹر بن چکے ہیں جو تشخیص سے پہلے علاج لکھ دیتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ اصل بیماری کیا ہے، دوائیاں تجویز کر دیتے ہیں، مشورے دے دیتے ہیں۔ یہی انسانی تعلقات کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ جی ہاں، اس بات پر غور کریں۔ جیسے ہی دوسرا شخص بولنا شروع کرتا ہے ہمارا ذہن اس کی بات سمجھنے کے بجائے اپنے جواب کی تیاری میں مصروف ہو جاتا۔ ہم اس کے الفاظ سنتے ضرور ہیں مگر اس کے احساسات نہیں سنتے۔ سننے کے عمل کو 4 درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا درجہ صرف الفاظ سننے کا، جہاں انسان سامنے والے کی بات دہرا تو سکتا ہے مگر اس کا مطلب نہیں سمجھتا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان میں اس کی بات بیان کر سکے، یعنی صرف الفاظ نہیں بلکہ مفہوم بھی سمجھ لے۔ تیسرا درجہ اس سے آگے بڑھتا ہے، جہاں انسان الفاظ کے پیچھے چھپے جذبات کو محسوس کرتا ہے۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے بلکہ کیسا محسوس بھی کر رہا ہے۔ اور چوتھا اور بلند 3 درجہ ہمدردانہ سماعت، ایمپیتھک لسننگ ہے۔ یہ صرف خاموش رہنے کا نام نہیں بلکہ پوری توجہ، احترام اور خلوص کے ساتھ دوسرے انسان کی دنیا میں داخل ہونے کا عمل ہے۔ اس کا مقصد بحث جیتنا نہیں بلکہ دل جیتنا ہوتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں جب کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ واقعی اس کی بات سنی جا رہی ہے، اس کے جذبات کی قدر کی جا رہی ہے اور اس پر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا جا رہا تو اس کے دل کے دروازے اس کے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ اس کیفیت کو ایک خوبصورت مثال سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر کسی انسان کا سانس رکنے لگے تو اس وقت اسے دنیا کی کوئی دولت، کوئی عہدہ یا کوئی کامیابی یاد نہیں رہتی، اسے صرف ہوا چاہیے ہوتی ہے۔ اسی طرح جس انسان کو یہ احساس ہو کہ کوئی اسے سمجھ نہیں رہا، اس کے ذہن پر بھی صرف ایک خواہش غالب رہتی ہے کہ کوئی اس کی بات سن لے۔ جب آپ اسے یہ احساس دے دیتے ہیں کہ آپ واقعی اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو گویا آپ اسے نفسیاتی آکسیجن، سائیکولوجیکل ایئر فراہم کر دیتے ہیں۔ اور یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب وہ شخص بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے خیالات کو قبول کریں تو سب سے پہلے انہیں یہ یقین دلائیں کہ آپ نے ان کے خیالات کو سمجھا ہے۔ یہی حقیقی اثر و رسوخ کا آغاز ہے۔ اس کے بعد وہ ایک اور اصول بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو قائل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنا کردار اور دیانتداری ثابت کریں، پھر اس کے نقطہ نظر کو پوری دیانت سے سمجھیں اور آخر میں اپنی دلیل پیش کریں۔ جب آپ کی بات اس کے احساسات اور ضروریات سے جڑ جائے گی تو اسے صرف ایک بحث نہیں بلکہ ایک قابل غور تجویز سمجھے گا۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ون ون یعنی دونوں کی کامیابی کا فلسفہ قائم ہوتا ہے، کیونکہ جب تک دونوں فریق ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک مشترکہ کامیابی صرف ایک خواب رہے گی۔ دوسروں کی بات سن لینا کافی نہیں،
اصل کمال یہ ہے کہ مختلف سوچ رکھنے والے لوگ اپنی اپنی رائے پر اڑنے کی بجائے مل کر ایسا حل تلاش کریں جو پہلے کسی کے ذہن میں بھی نہ آیا ہو۔ وہ اس کیفیت کو اجتماعی قوت کا نام دیتے ہیں، اور یہی ان کی چھٹی عادت ہے۔ اختلافات سے نہ ڈریں، انہیں اپنی طاقت بنائیں۔ انسانی تاریخ پر اگر گہری نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے بیشتر جنگیں، سیاسی بحران، خاندانی جھگڑے اور کاروباری ناکامیاں صرف اس لیے پیدا ہوئی کہ دو افراد یا دو گروہوں نے اختلاف رائے کو دشمنی سمجھ لیا۔ ہر فرق یہی ثابت کرنے میں اختلافات سے نہ ڈریں، انہیں اپنی طاقت بنائیں۔ انسانی تاریخ پر اگر گہری نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے بیشتر جنگیں جو ہیں، سیاسی بحران، خاندانی جھگڑے اور کاروباری ناکامیاں صرف اس لیے پیدا ہوئیں کہ دو افراد یا دو گروہوں نے اختلاف رائے کو دشمنی سمجھ لیا۔ ہر فریق یہی ثابت کرنے میں لگا رہا کہ صرف وہی درست ہے، جبکہ دوسرا سراسر غلط نتیجہ یہ نکلا، جس کا کہ صرف تعلقات خراب نہ ہوئے بلکہ وہ مواقع بھی ضائع ہو گئے جن سے سب کو فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ یہ انسانی فطرت کی ایک بڑی کمزوری ہے۔ جب کوئی شخص ہمارے خیالات سے مختلف رائے پیش کرتا ہے، اختلاف کرتا ہے، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے ہماری ذات کو چیلنج کر دیا ہو۔ ہم فوراً دفاعی پوزیشن اختیار کر لیتے ہیں، اپنی دلیلیں مضبوط کرنے لگتے ہیں اور ہر قیمت پر اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ لیکن کامیاب لوگ اس صورتحال کو بالکل مختلف انداز سے دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اختلاف خطرہ نہیں بلکہ ایک نیا موقع ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید دوسرے شخص کوئی ایسی حقیقت دیکھ رہا ہو، دوسرا شخص جو میری نگاہ سے اوجھل ہے، میں نہیں دیکھ پا رہا۔ اگر میں اس کے تجربے اور اپنی سوچ کو یکجا کر دوں تو ممکن ہے ایک ایسا حل سامنے آ جائے جو ہم دونوں کے لیے اکیلے کبھی نہ دریافت کر سکتے۔ مصنف اس کیفیت کو سینرجی کہتے ہیں۔ سینرجی کا مطلب صرف تعاون نہیں بلکہ ایسا تعاون ہے جس سے نتیجہ دونوں افراد کی انفرادی صلاحیتوں کے مجموعے سے بھی بہتر نکلے، یعنی ایک صرف دو نہ رہے بلکہ تین، چار یا اس سے بھی زیادہ بن جائے۔ اس تصور کو واضح کرنے کے لیے مصنف ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دو مختلف پودے ایک ہی زمین میں اگے تو وہ ایک دوسرے سے لڑتے نہیں، ان کی جڑیں آپس میں جڑ جاتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں اور دونوں پہلے سے زیادہ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ انسان بھی اگر یہی اصول اپنا لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے عدم تحفظ، انسیکیورٹی ہے۔ جو شخص اپنی ذات پر اعتماد نہیں رکھتا وہ ہر اختلاف کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اسے خوف ہوتا ہے کہ اگر اس نے دوسروں کی بات مان لی تو شاید لوگ اسے کمزور سمجھیں گے یا اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ ہر قیمت پر اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے۔ اس کے برعکس جس انسان نے پہلی تین عادتوں پر عمل کر کے اپنا کردار مضبوط کر لیا ہو، اپنی منزل واضح کر لی ہو، اپنی ترجیحات متعین کر لی ہوں، اسے دوسروں کی رائے سے خوف نہیں آتا۔ وہ جانتا ہے کہ اختلافات میری شناخت کو ختم نہیں کرتے بلکہ میرے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ بحث نہیں کرتا بلکہ تجسس کے ساتھ سوال پوچھتا ہے۔ وہ جیتنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سینرجی پیدا ہونے کے لیے دو چیزیں ناگزیر ہیں: اعتماد اور تعاون۔ اگر اعتماد نہ ہو تو ہر شخص اپنی پوزیشن بچانے میں لگا رہتا ہے۔ اگر تعاون نہ تو لوگ ایک دوسرے کی بات سننے کے بجائے مشترکہ حل تک نہیں پہنچ پاتے۔ لیکن جب اعتماد بھی موجود ہو اور تعاون بھی تو پھر ایسے خیالات جنم لیتے ہیں جو پہلے کسی کے ذہن میں موجود نہیں تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تخلیقی صلاحیت اپنی بلند ترین سطح پر پہنچتی ہے۔ یہ اصول صرف کاروبار یا دفاتر تک محدود نہیں بلکہ ایک کامیاب شادی، ایک مضبوط خاندان، ایک کامیاب ادارہ اور حتیٰ کہ ایک ترقی یافتہ قوم بھی اسی فلسفے پر قائم ہوتی ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو بدلنے کے بجائے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ان کا تعلق زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ والدین اگر بچوں کی مختلف سوچ کو دبانے کی بجائے اسے سنیں تو ان میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ کسی ادارے کا سربراہ اگر صرف اپنی رائے مسلط کرنے کے بجائے اپنی ٹیم کی مختلف آراء تجاویز سے فائدہ اٹھائے تو فیصلے زیادہ دانشمندانہ ہوتے ہیں۔ حقیقی ذہانت یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ درست ثابت ہوں بلکہ یہ ہے کہ آپ اتنے وسیع القلب ہوں کہ اگر کوئی دوسرا شخص بہتر خیال پیش کرے تو اسے قبول کر سکے۔
در حقیقت سینرجی کا مطلب اپنی رائے چھوڑ دینا نہیں، بلکہ اپنی رائے کو دوسروں کے تجربات کے ساتھ ملا کر ایک نئی اور بہتر حقیقت پیدا کرنا ہے۔ یہ عادت پہلی 5 عادتوں کا قدرتی نتیجہ ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے، اپنی منزل طے کر لیتا ہے، اپنی ترجیحات واضح کر لیتا ہے، دوسروں کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھنے لگتا ہے اور ہمدردی سے سننا سیکھ لیتا ہے، تب وہ اختلافات کو طاقت میں بدلنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کامیابی کی اس منزل تک پہنچنے کے بعد انسان کو مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ مسلسل محنت، ذمہ داریاں اور کامیابی بعض اوقات انسان کو جسمانی اور ذہنی طور پر تھکا دیتی ہیں۔ اگر وہ خود اپنی صحت، اپنی روح، اپنے ذہن اور اپنے تعلقات کا خیال نہ رکھے تو آہستہ آہستہ اس کی تمام کامیابیاں ماند پڑنے لگتی ہیں۔ اس لیے کتاب کی آخری عادت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر آپ لمبی دوڑ کا مسافر بننا چاہتے ہیں تو وقتاً فوقتاً خود کو بھی تازہ کرنا۔ کامیابی کو برقرار رکھنے کا راز خود کو مسلسل بہتر بناتے رہیں۔ انسان کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا یقیناً ایک بڑی بات ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ مشکل کام اس کامیابی کو برقرار رکھنا ہے۔ دنیا کی تاریخ ایسے بے شمار لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی، مگر چند برس بعد وہ گمنامی، مایوسی یا ناکامی کا شکار ہو گئے۔ اس کی وجہ صلاحیت کی کمی نہیں تھی، بلکہ یہ تھی کہ انہوں نے خود کو مسلسل بہتر بنانا چھوڑ دیا تھا۔ زندگی کسی ایسی منزل کا نام نہیں جہاں پہنچ کر سفر ختم ہو جائے، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اگر انسان اپنی جسمانی، ذہنی، روحانی اور سماجی صلاحیتوں کی دیکھ بھال نہ کرے تو آہستہ آہستہ اس کی تمام کامیابیاں زوال کا شکار ہونے لگتی ہیں۔ اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ایک مشہور حکایت بیان کی جاتی ہے۔ ایک کسان کے پاس ایک ایسی مرغی تھی جو ہر روز ایک سنہری انڈا دیتی تھی، اور یقیناً آپ نے یہ سنی ہوئی ہوگی کہانی۔ ابتدا میں کسان اس نعمت پر خوش تھا، ہر صبح اسے قیمتی انڈا سونے کا مل جاتا اور اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہتا۔ لیکن کچھ عرصے بعد اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر مرغی روزانہ صرف ایک انڈا دیتی ہے تو یقیناً اس کے جسم کے اندر بہت سے سونے کے انڈے موجود ہوں گے، کیوں نہ ایک ہی دن میں ان سب انڈوں کو حاصل کر لوں۔ لالچ میں آ کر اس نے مرغی کو ذبح کر دیا، مگر جب اس نے مرغی کا پیٹ چاک کیا تو وہاں کوئی خزانہ موجود نہیں تھا، نہ سونے کے انڈے تھے اور نہ دولت۔ اس کے سامنے صرف ایک مردہ مرغی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے سنہری انڈوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کی حقیقت ہے۔ ہم سب سونے کے انڈوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، زیادہ دولت، زیادہ کامیابی، زیادہ شہرت، زیادہ عہدہ اور زیادہ نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس مرغی کو بھول جاتے ہیں جو یہ نتائج پیدا کرتی ہے۔ یہ مرغی دراصل ہمارا جسم، ہمارا ذہن، ہماری روح اور ہمارے تعلقات ہیں۔ جب ہم آرام کیے بغیر مسلسل کام کرتے ہیں، نیند قربان کرتے ہیں، نیند پوری نہیں کرتے، جاگتے رہتے ہیں، ورزش چھوڑ دیتے ہیں، صحت کا خیال نہیں رکھتے، اپنے خاندان کو نظر انداز کرتے ہیں اور نئی چیزیں سیکھنا بند کر دیتے ہیں، تو ہم دراصل اپنی ہی مرغی کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ تو نتائج ملتے رہتے ہیں، لیکن پھر اچانک توانائی ختم ہونے لگتی ہے، ذہن تھک جاتا ہے، تعلقات بگڑنے لگتے ہیں اور انسان اندر سے خالی محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس لیے مصنف 7ویں عادت کو، یعنی اپنی آری کی دھار کو تیز کرتے رہو، اپنی اسکل صلاحیتیں بڑھاتے رہو، مطلب اس کا ان کے مطابق اگر ایک لکڑہارا دن بھر صرف درخت کاٹتا رہے اور کبھی اپنی آری کی دھار تیز نہ کرے تو جلد ہی اس کی محنت بڑھ جائے گی لیکن نتائج کم ہوتے جائیں گے۔ آپ نے انسان کی زندگی بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ اگر آپ خود کو بہتر نہیں بنا رہے تو آہستہ آہستہ آپ کی صلاحیت کم ہوتی جا رہی ہے، چاہے آپ کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ مصنف اسٹیفن کووے اس خود احتسابی کو 4 بنیادی شعبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا شعبہ جسمانی صحت ہے۔ ان کے مطابق ورزش، متوازن غذا اور مناسب نیند کوئی عیاشی نہیں ہے بلکہ کامیابی کی بنیادی شرط ہے۔ اگر جسم تھکا ہوا ہو تو ذہن بھی صحیح فیصلے نہیں کر سکتا۔ انسان جلد غصے میں آتا ہے، اس کی توجہ منتشر رہتی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے بھی پریشان ہونے لگتا ہے۔
دوسرا شعبہ روحانی زندگی ہے۔ یہ صرف مذہبی عبادات تک محدود نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کی اپنی زندگی کا مقصد یاد دلاتی ہیں۔ دعا، عبادت، مراقبہ، قدرت کے حسین مناظر، اچھی موسیقی، یہ عظیم ادب کا مطالعہ، اچھی کتابوں کا مطالعہ، یہ سب انسان کو اپنی اصل سمت سے جوڑے رکھتا ہے۔ جب انسان کے اندر مقصد زندہ رہتا ہے تو دنیا کی ہنگامہ خیزی اسے اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ تیسرا شعبہ ذہنی نشو و نما ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ زیادہ تر لوگ تعلیم مکمل کرنے کے بعد سیکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ برسوں تک ایک ہی معلومات کے ساتھ زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ مشہور امریکی ادیب مارک ٹوین کہتے ہیں جو شخص پڑھ سکتا ہے مگر پڑھتا نہیں، وہ اس شخص سے بہتر نہیں جو پڑھنا ہی نہیں جانتا۔ یعنی اگر آپ نے کوئی کام سیکھنا، اسکل حاصل کرنا بند کر دیا ہے تو جس آدمی کے پاس اسکل نہیں ہے آپ اس کے برابر ہیں۔ اس لیے مصنف روزانہ مطالعہ کرنے، لکھنے، نئی مہارتیں سیکھنے اور مسلسل اپنی سوچ کو وسیع کرنے پر زور دیتے ہیں۔ عادت انسان کے خیالات میں غیر معمولی وضاحت پیدا کرتی ہے، کیونکہ جو بات آپ صاف لفظوں میں، الفاظ میں لکھ نہیں سکتے، غالب امکان یہی ہے کہ آپ خود بھی اسے پوری طرح نہیں سمجھتے۔ چوتھا اور آخری شعبہ سماجی اور جذباتی زندگی ہے۔ انسان کی حقیقی خوشی نہ دولت میں ہے، نہ شہرت میں، اور نہ ہی بڑے بڑے عہدوں میں۔ جدید تحقیق بھی یہی ثابت کرتی ہے کہ طویل اور خوشگوار زندگی کا سب سے بڑا راز مضبوط اور مخلص تعلقات ہیں۔ اگر انسان کے پاس محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، دوست موجود ہیں، عزیز موجود ہیں، سچے دوست ہیں، خاندان کا اعتماد حاصل ہے آپ کو، اور وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، تو زندگی کے بڑے سے بحران کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ان چاروں شعبے میں مسلسل سرمایہ کاری کیے بغیر کوئی بھی کامیابی دیرپا نہیں ہو سکتی۔ ساتویں عادت پہلی عادت کی جگہ نہیں لیتی، بلکہ پہلی 6 عادتوں کو زندہ رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسا دائروی سرکل کا سفر ہے۔ انسان اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، اپنی منزل طے کرتا ہے، ترجیحات واضح کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ اعتماد پر مبنی تعلقات بناتا ہے، اختلافات کو طاقت میں بدلتا ہے، اور پھر وقتاً فوقتاً رک کر خود سے سوال کرتا ہے، کیا میں آج بھی سیکھ رہا ہوں؟ کیا میں آج بھی پہلے سے بہتر انسان بن رہا ہوں؟ کیا میری زندگی اب بھی اسی مقصد کے تحت گزر رہی ہے جس کا میں نے کبھی خواب دیکھا تھا؟ اگر ان سوالوں کا جواب ہاں میں ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ صرف کامیابی حاصل نہیں کریں بلکہ اسے برقرار بھی رکھ رہے ہیں۔ آخر میں کتاب کے مصنف اسٹیفن کوئے کا پورا فلسفہ ایک جملے میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کامیاب انسان وہ نہیں جو صرف اپنی شخصیت کو سنبھال لے، بلکہ وہ ہے جو اپنے کردار کو اس قدر مضبوط بنا لے کہ اس کی عادتیں اس کی تقدیر لکھنے لگیں۔ یہی The 7 Habits of Highly Effective People کا اصل پیغام ہے۔ انسان کی تقدیر ایک دن میں نہیں بدلتی، بلکہ وہ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں، مضبوط عادتوں اور مسلسل خود احتسابی سے آہستہ آہستہ تشکیل پاتی ہے۔ جب انسان اپنے کردار کو بدل لیتا ہے تو اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کے فیصلے بدلتے ہیں، اس کے تعلقات بدلتے ہیں، اور آخرکار اس کی پوری زندگی ایک نئے راستے پر چل پڑتی ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو مصنف اپنی شور آفاق کتاب کے ذریعے دنیا کو دینا چاہتے ہیں۔ دوستوں، آپ کو یہ کتاب کیسی لگی؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہے یا سوال ہو تو وہ بھی ضرور بتائیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔